چیئرمین صاحب بالکل یہ چاہتے ہیں کہ آئینی کورٹس بنے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس ان کا مطالبہ ہے، اور چیئرمین صاحب یہ بھی ایک سوچ رکھتے ہیں جو کہ صرف ڈیموکریٹک سوچ ہے کہ سب کو ساتھ ملا کر فیصلے کرنے ہیں، کنسنسس کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے، ووٹس کا یا نمبرز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس پیدا ہو۔ یہ بھی شروعات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ اسمبلی میں نہیں ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے، اور وہ خود چل کے گئے بار ایسوسیشنز کے پاس، مختلف بار ایسوسیشنز کے پاس چیئرمین صاحب گئے، انہوں نے ان سے بات چیت کی، ان کے سوالات سنے۔ ملک میں ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے آئیں، اور انہوں نے اس عزم کے ساتھ آئیں کہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جمہوریت کی راہ پہ لے کر چلنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس جرأت مندی کے ساتھ محترمہ آئیں اور ان کو تھریٹ تھے، اس کے باوجود محترمہ پہ افسوسناک اور بزدلانہ حملے کیے گئے، جس میں سینکڑوں پیپلز پارٹی کے ورکرز جالے شہید ہوئے۔ اس دن کے عقیدت کو بناتے ہوئے پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بار 18 اکتوبر حیدرآباد میں منائی جائے گی، اور کل انشاءاللہ تعالی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب حیدرآباد میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کو خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ میں واضح کر دوں انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان میں جتنے بھی جلسے ہوئے ہوں، جتنے بھی بڑے کوئی پروگرام ہوئے ہوں، کل کا جلسہ اپنے ماضی کے تمام ریکارڈ کو توڑے گا۔ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اپنے ہی ریکارڈ کو توڑے گی، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور عظیم الشان جلسہ انشاءاللہ تعالی کل ہم لوگ حیدرآباد میں کرنے جا رہے ہیں، اور تاریخ ایک رقم کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت بھی چیئرمین صاحب اس ملک میں جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جس طرح انہوں نے تذکرہ کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اور چیئرمین صاحب نے اپنے منشور میں 2024 کے میں تذکرہ کیا تھا کہ عدالتوں کو ریفارمز پہ وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں پوری پولیٹیکل پارٹیز کو وہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ کل کے جلسے میں انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی چیئرمین صاحب گفتگو کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل ایک تاریخی دن ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہم ایک بڑا اجتماع ہوگا، جس میں چیئرمین صاحب اپنے ورکرز کو آئندہ کے لاہے عمل کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور جو ہماری پارٹی نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، جس وعدے پہ چلتے ہوئے چیئرمین صاحب نے اس وقت بھی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ سندھ میں بنا رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا غریب عوام کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے آج دن تک اتنا بڑا پروجیکٹ پوری دنیا میں نہیں آیا جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ سندھ میں جو سیلاب متاثرین کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے بھی انہوں نے ہاری کارڈ جو ہے کسانوں کے لیے وہ انٹروڈیوس کیا۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اس میں ابھی تک ہم 20 ارب روپے حکومت سندھ خرچ کر چکی ہے۔ تو جتنے بھی ہر سیکٹر کے لیے، مزدوروں کے لیے مزدور کارڈ بھی پیپلز پارٹی لے کے آئی۔ اسی طریقے سے ہر سیکٹر کو پیپلز پارٹی پروموٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں جی، چیئرمین صاحب بالکل یہ چاہتے ہیں کہ آئینی کورٹس بنے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس ان کا مطالبہ ہے، اور چیئرمین صاحب یہ بھی ایک سوچ رکھتے ہیں جو کہ صرف ڈیموکریٹک سوچ ہے، جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی تھی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بھی تھی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی ہے کہ سب کو ساتھ ملا کر فیصلے کرنے ہیں، کنسنسس کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے، ووٹس کا یا نمبرز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس پیدا ہو، کہ کوئی بھی دوست ناراض نہ ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی ناراض نہ ہو، اور سب اس میں انوالو ہوں۔ اگر آپ کوئی بھی ایسی قانون سازی کرنے جاتے ہیں جس میں سب پولیٹیکل پارٹیز اگر شامل ہوتی ہے تو اچھی بات ہے۔ ہم نے تو کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے جے یو ایفs کو بھی دعوت دی، پی ایم ایل این سے بھی بات ہوئی، اور ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی بھی سامنے آئے، وہ بھی اپنے ترامیم میں حصہ لے، جو ہے مینگل صاحب کی پارٹی ہے وہ سامنے آئے، ساری پولیٹیکل پارٹیز ساتھ چلیں، کیونکہ دیکھیں جی یہ ملک ایک گلدستہ ہے،
कानून रोज़ नहीं बनते, हमें सोच समझ के कानून बनाने चाहिए। जिस तरह 18वीं तरमीम मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का एक अजीम कारनामा है, जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं, अपने पावर्स उन्होंने पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई SHO के पावर्स भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास पावर गेम, इतनी लड़ाई यहाँ पे चल रही है कि हम लोग कोई अपने SHO के पावर देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसके पास सिर्फ एक उसकी सिग्नेचर थी 58(2)B का इतलाक करके आइन में, और वो असेंबली और हुकूमत तोड़ दे तो वो टूट जाती। लेकिन ये बड़ी एक जुर्रत का मुजाहरा था प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से, एक सियासी मैच्योरिटी का फैसला था। तो जो आपका सवाल है उसका भी जवाब ये है कि चेयरमैन साहब चाहते हैं कि सबको साथ मिलाकर चलें, कंसेंसस के साथ चलें। किसी का कोई बात मानी जाएगी, किसी की कोई बात मानी जाएगी। तो ये एक अच्छी रिवायत है डेमोक्रेसी में, जो कि सिर्फ मैच्योर सियासतदान जो है वो ये सोच रहे थे। जुनैद साहब, आपने कहा चेयरमैन साहब की ख्वाहिश है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चला जाए। इसमें एक बहुत बड़ा आईनी जो तरमीम आ रही है उसमें बहुत बड़े स्टेक होल्डर बुखला है। कौन? बुखला जी। उसमें आज अली अहमद कुर्की का बयान सामने आया है कि पार्लियामेंट एक है, सेनेट एक है, तो सुप्रीम कोर्ट दो क्यों, हम इस फैसले को मानेंगे नहीं और तहरीक चलाएंगे। तो क्या किसी सतह पर बुखला से भी कोई रास्ता किया गया? देखें जी, ये भी शुरुआत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की, और उन्होंने कहा कि जो लोग असेंबली में नहीं हैं हम उनसे भी बात करेंगे। और वो खुद चल के गए बार एसोसिएशंस के पास, मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के पास चेयरमैन साहब गए, उन्होंने उनसे बातचीत की, उनके सवालात सुने, उनको कायल करने की कोशिश की कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बेहतरी के लिए हो रही हैं, कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो रही हैं, किसी शख्स के हक में या किसी शख्स के खिलाफ नहीं हुई है। वो ये भी उन्होंने बहुत क्लियर किया कि हमारे लिए जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब भी उतने ही मोहतरम है जितने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मोहतरम है। हमारी कोई पसंद या नापसंद नहीं है और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ये तो अनफॉर्चुनेटली PTI के सरबराह ने जेल से बयान दिया कि जी मैं एक जज साहब का नाम लिया कि मैं उनकी हिमायत का ऐलान करता हूँ, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। आप जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल ना करें, आप जज साहबान को बायस करने की कोशिश ना करें, उनको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ना करें। वो सबके जज हैं, वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो सबके लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं। हम उन रिफॉर्म्स को चाह रहे हैं कि जो माजी में बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ अनफॉर्चुनेटली अदलिया से हुई हैं, जिन ज़्यादतियों के तहत परवेज़ मुशर्रफ के नाजायज़ इक़्तिदार को तोल दी गई, उसकी गैर आइनी जो स्टेप्स थे उसको लेजिटिमाइज़ किया गया, PCO लाया गया, नज़रिया ज़रूरत मनाया गया। फिर और आपने देखा कि जिस तरीके से कायदे अवाम को अदालती कत्ल किया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स गिराई गई। मोहतरमा जब इंसाफ के लिए गई तो उनको इंसाफ नहीं मिला, और इसी तरीके से बेशतर मिसालें। फिर जो काला दौर है अदलिया की तारीख़ में, इफ्तिखार चौधरी का, साकिब निसार का और बंदियाल का, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हिस्ट्री में लिखी जाएंगी। ये लोग, इन लोगों के नाम कोई जो है